نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين المخلصين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم. معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی خاص توفیق سے اور اس کی خاص لطف و عنایت سے ہم آج کی اس جمعۃ المبارک کی نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس حاضری کو بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ ماہ محرم الحرام سے نئے اسلامی سال کی ابتدا ہو گئی۔ محرم الحرام جہاں سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت اور واقعہ کربلا کی اہمیت سے جانا جاتا ہے، وہیں اس کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک کی پہلی تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یوم شہادت ہے۔ محرم الحرام کی ابتدا ہی شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہے۔ سو آج کا دن یکم محرم الحرام شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے ہماری آج کی گفتگو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل اور مناقب میں ہماری گفتگو ہے۔ مختصر وقت میں جتنے فضائل اور مناقب کو لے سکے انشاءاللہ العزیز ان فضائل اور مناقب پر ہماری گفتگو ہوگی۔ گفتگو کی ابتدا جامع ترمذی کی حدیث پاک سے کرتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا کوئی نبی ایسا نہیں ہوا
کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا کہ جس کے 2 وزیر آسمان پر اور 2 وزیر زمین پر نہ ہوں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا۔ سو جتنے انبیاء اور رسول تشریف لاتے رہے، ہر ایک نبی کے 2 وزیر اللہ رب العزت نے آسمان میں مقرر کر دیے اور 2 وزیر زمین پر مقرر کر دیے۔ اب ایک بڑا لطیف نکتہ ہے حدیث پاک کے اتنے جملے پر، وہ یہ کہ وزیر ہمیشہ بادشاہ کے ہوتے ہیں، وزیر حاکم کے ہوتے ہیں، جس کی حکومت ہو وزیر اسی کے مقرر کیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ حکومت نہ ہو اور کسی کے لیے وزیر مقرر کر دیے جائیں۔ تو وزیر ہمیشہ بادشاہ کے ہوتے ہیں، حاکم کے ہوتے ہیں، اور جہاں حکومت ہو وہیں پہ اس کے وزراء ہوتے ہیں، ان کی وزارت وہیں پہ ہوتی ہے۔ سو جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے 2 وزیر آسمان پر ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو آسمانوں کی حکومت بھی عطا فرمائی اور زمین کی حکومت بھی عطا فرمائی، اسی لیے تو ان کے وزراء ہیں۔ سو جب ہر نبی کی عظمت اور شان یہ ہے اور ان کا مقام اور رتبہ یہ ہے کہ ہر نبی کو آسمان کی حکومت بھی دی، زمین کی حکومت بھی دی، تو جب ہر نبی کی شان یہ ہے تو آپ اندازہ کریں سلطان الانبیاء کی حکومت کا عالم کیا ہوگا، آقا سب جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کا حال، عظمت اور شان کیا ہوگی، اور کتنی عظیم شان کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت فرش پر بھی ہے اور عرش پر بھی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پیغمبر رسول، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کی حکومت فرش پر بھی ہے اور عرش پر بھی ہے۔ تو پھر آگے آقا علیہ السلام نے جامع ترمذی کی حدیث ہے، یہ آگے فرمایا فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ علیہم السلام، کہ میرے 2 وزیر جو آسمان پر ہیں، ایک جبرائیل ہے ایک میکائیل ہے علیہم السلام، یہ دونوں آسمان میں میرے وزیر ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرُ، اور زمین پر میرے 2 وزیر، ایک ابو بکر ہے ایک عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر اپنی حکومت کی وزارت شیخین کو یعنی سیدنا صدیق اکبر کو اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کی جماعت میں ان کو شیخین کہا جاتا ہے۔ تو شیخین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وزارت کا منصب عطا فرما دیا۔ تو گفتگو اس بات سے شروع کرنے سے مقصد یہ تھا کہ ہمیں معلوم ہو سکے جس ذات کی یاد میں آج ہم بیٹھے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، اور جن کا عرس آج ہم منا رہے ہیں، جن کی یاد ہم منا رہے ہیں، تاکہ ہمیں ابتدا سے ہی معلوم ہو سکے وہ ذات کوئی عام ذات نہیں، آقا علیہ السلام کی سلطنت کا وزیر ہے وہ شخص، انہیں حکومت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وزارت کا منصب عطا ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وزیر بادشاہ کے کتنا کلوز ہوتا ہے، وزیر کے پاس کتنے اختیارات ہوتے ہیں۔ سو آپ کا ذکر سنتے جائیں، اپنی دعائیں التجائیں دلوں میں سجا کے رکھیں اور وزیر کی بارگاہ میں پیش کر دیں، وہ بادشاہ کو آگے پیش کر دے گا اور انشاءاللہ ہمارا کام ہو جائے گا۔ سو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کے اور سلطنت کی وزارت کا منصب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح انہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے، طلب رسول بھی کہا جاتا ہے،
ہر صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی وہ مرید رسول ہے، مرید رسول ہے۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ اکرام میں سے 1.25 صحابہ میں سے کل صحابہ مرید رسول ہیں، مگر واحد ذات ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ مرید رسول بھی ہیں، مراد رسول بھی ہیں، طلب رسول بھی ہیں، مطلوب رسول بھی ہیں۔ ان کو طلب کیا ہے آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، مانگ کر لیا ہے، دعا اور التجا کے ذریعے لیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ بھی، اور اس کو امام حاکم نے بھی روایت کیا، اس کو امام ابن حبان نے بھی روایت کیا، علاوہ ازیں اور ائمہ حدیث نے بھی روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب قال وکان احبہما الیہ عمر۔ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، شام کے وقت ہاتھ مبارک اٹھا دیے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام کی ابتدا تھی، ابھی 39 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ حدیث میں نہیں ہے، ویسے تاریخی بات ہے، اس کو یاد رکھ لیں۔ 39 لوگوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا، یہ کل مسلمان تھے ابھی تک 39 لوگ، اور اسلام کی مجموعی حالت کمزور تھی، کیونکہ 39 لوگ تھے ابھی مسلمان، اور سارا مکہ کفر سے بھرا پڑا تھا، تو اسلام اور مسلمان ان کی مجموعی حالت کمزور تھی، مسلمان محکوم تھے، مجبور تھے، کمزور تھے۔ جو شخص اسلام قبول کرتا، کفار مکہ ان پر ظلم و ستم کرتے، ان پر مصائب اور آلام کے پہاڑ گراتے، دستے تظلم دراز کرتے، طرح طرح کے مظالم ان پہ ڈھاتے، اور جو شخص اسلام قبول کرتا وہ اپنا اسلام چھپا کے رکھتا، نہ اپنا اسلام گھر میں ظاہر کرتا، نہ اپنا اسلام باہر ظاہر کرتا، چھپ چھپ کے اسلام قبول کرتے، چھپ چھپ کے عبادت کرتے، چھپ چھپ کے ریاست کرتے، اور چھپے چھپے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے۔ ایک خاص مقام تھا، وہاں پہ آقا علیہ السلام کی زیارت کرتے، دین کی تعلیمات حضور علیہ السلام سے لے جاتے، اور اپنا اسلام چھپا کے رکھتے۔ جس شخص کا اسلام ظاہر ہو جاتا، کفار مکہ طرح طرح کا ظلم کرتے، ان پر مظالم ڈھاتے، سو اس لیے چھپے چھپے آقا علیہ السلام دین کی تبلیغ کرتے، دین کی صحابہ اکرام چھپے چھپے ارشاد کرتے، اور چھپ چھپا کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ ایسے حالات تھے، تو اسلام کی مجموعی کیفیت کمزوری کی تھی، مجبوری کی تھی، مسلمان محکوم تھے۔ ایسے حالات میں شام کے وقت آقا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ مبارک اٹھا دیے اور عرض کیا، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ عرض کیا، باری تعالی میں 2 نام تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ان 2 میں سے جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہو، جو تجھے پسند ہو، اس ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اس کو قبول اسلام دے، اور اس کے قبول اسلام کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو شان و شوکت عطا فرما۔ وہ 2 نام کون سے تھے؟ فرمایا بأبی جہل او بعمر ابن الخطاب۔ ایک عمر ابن ہشام کا، جس کو ابو جہل کہتے ہیں، اس کا نام پیش کیا، اور ایک عمر ابن خطاب کا، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ 2 نام پیش کر دیے، اور عرض کیا ان 2 میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔
اور اس کے ذریعے جسے تو پسند کرتا ہے۔ اب بڑی لطیف بات ہے وہ یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کو عزت اسلام کے ذریعے سے ملتی ہے، ہر کسی کو عزت اسلام کے ذریعے سے ملی، مگر کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں عزت اسلام کے ذریعے سے ملتی ہے، اور کچھ اللہ کے نیک برگزیدہ صالح بندے وہ ہوتے ہیں اسلام ان کے ذریعے سے عزت پاتا ہے۔ انہی میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہر کسی نے عزت اسلام کے ذریعے سے پائی، مگر اسلام کو عزت فاروق اعظم کے ذریعے سے ملی۔ اور اسلام کی عزت سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کی عظمت، مسلمانوں کا مجبوری کمزوری کی حالت سے نکل آنا، مسلمانوں کا غلبہ پا لینا، قوت پا لینا، طاقت پا لینا، محکومی سے نکل آنا، ظلم سے آزاد ہو جانا، اسلام کی عزت سے مراد یہ ہے۔ مسلمانوں کا شان و شوکت پانا، غلبہ و قوت پا لینا۔ تو آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی ان دو میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اور جسے تو پسند کرتا ہو۔ تو حدیث میں ہے قال وکان احبہما الیہ عمر، اللہ رب العزت نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو قبول اسلام عطا فرما دیا۔ تو معلوم کیا ہوا، حدیث پاک سے نتیجہ کیا نکلا کہ جن کا عرس آج ہم منا رہے ہیں اور جن کی یاد میں جمع ہیں اور جن کا ذکر پاک کر رہے ہیں، ان سے محبت فقط ہم نہیں کرتے۔ اس تصور اور خیال میں مت رہنا کہ ان کا ذکر ہم کرتے ہیں اور ان سے محبت ہم کرتے ہیں۔ ہماری محبت ان سے بعد میں ہے۔ جو آقا علیہ السلام نے دعا کی باری تعالیٰ جسے تو پسند کرتا ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے، اس کو قبول اسلام دے۔ سو اللہ پاک نے فاروق اعظم کو قبول اسلام دیا، تو معلوم یہ ہوا ہماری محبت فاروق اعظم سے بعد میں ہے، عمر فاروق سے محبت رب پہلے کرتا ہے، ان کے ساتھ رب ذوالجلال محبت کرتا ہے اور ہم سے بھی پہلے کرتا ہے۔ سو شام کے وقت آقا علیہ السلام نے دعا کی، حدیث میں آتا ہے فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَغَدَا عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، صبح ہوتے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ میں آپ کے قبول اسلام کا جو واقعہ ہے اس طرف نہیں جاتا، بات ہماری طویل ہو جائے گی۔ وہ آپ نے بارہا مرتبہ زندگی میں سنا ہے کہ کفر کی میٹنگ ہوئی دار الندوہ میں، آقا علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے فاروق اعظم نکلے تلوار لے کر۔ راستے میں ایک صحابی ملا، اس نے کہا عمر فاروق کہاں کا ارادہ ہے؟ اے عمر ابن خطاب کہاں کا ارادہ ہے؟ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کے جا رہے ہو۔ کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور اسی ارادے سے جا رہا ہوں۔ وہ صحابی وہ ایمان لے آیا تھا، اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، ان کی طرف بعد میں جانا، اپنے گھر کی خبر لو، ان کا اسلام تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو وہاں سے پھر گھر کی طرف چلے، طویل واقعہ ہے۔ وہاں قرآن مجید سنا تو دل پہ چوٹ لگی اور کہا کہ مجھے بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلیں۔ سو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شام کو آقا علیہ السلام نے دعا کی، صبح ہوتے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ صحابہ اکرام کھڑے ہیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے ہیں۔ عمر کو آتے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق آ رہے ہیں، عمر ابن خطاب آ رہے ہیں۔ ابھی تک عمر ابن خطاب تھے، فاروق نہیں بنے تھے۔ عرض کیا عمر ابن خطاب آ رہے ہیں، تو انہوں نے تلوار نکال دی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آج عمر برے ارادے سے اگر آیا تو میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکے گا۔ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا آنے دو عمر کو۔ معلوم تھا کام تو رات کا ہو چکا ہے جب ہاتھ مبارک اٹھا دیے تھے دعا کے لیے اور دعا کر دی تھی، معلوم تھا کام تو ہو چکا ہے۔ مسکرا پڑے اور فرمایا چچا آنے دو عمر ابن خطاب کو۔ وہ جب آئے آقا علیہ السلام کے کاشانہ نبوت میں داخل ہوئے، حضور علیہ السلام نے پوچھا عمر کیسے آنا ہوا؟
عمر ابن خطاب نکلے اس ارادے سے تھے کہ 39 لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اسلام کا عدد 40 میں کا مکمل نہیں ہونے دوں گا، 40 کا عدد مکمل نہیں ہوگا۔ مگر کیا معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام دعا بھی کر چکے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ عدد بھی مکمل ہو، اور جو عدد روکنا چاہے اسی کے ذریعے یہ عدد مکمل فرما دے۔ ادھر دعا کر چکے تھے۔ سو حضور علیہ السلام نے پوچھا عمر کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لیں، اپنا غلام بنا لیں۔ آیا تو سر لینے تھا مگر سر دے کے جا رہا ہوں۔ جب اتنا عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پڑھو۔ حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھایا، وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ اب حدیث میں ہے، یہ حدیث مکمل ہو گئی، تاریخ کی بات مکمل ہو گئی۔ اسلام قبول کیا تو روایت میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے، جتنے صحابہ کرام قریب تھے سارے صحابہ کرام کھڑے ہوئے، ایک جوش اور جذبہ کے ساتھ، خوشی کے ساتھ انہوں نے اللہ کا نام بلند کیا، نعرہ تکبیر لگایا۔ ایک صحابی نے نعرہ لگایا، دوسرے صحابہ نے جواب دیا، اللہ کا نام بلند ہوا، اور پورے مکہ میں اللہ کا نام گونج اٹھا، پوری وادی میں اللہ کا نام بلند ہوا۔ صحابہ کرام نے خوشی کے ساتھ نعرہ لگایا، ادھر صحابہ کرام خوشی منا رہے تھے عمر ابن خطاب کے قبول اسلام پر، اور نعرے لگا رہے تھے خوشی کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال لما اسلم عمر نزل جبرائیل یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ جبرائیل امین عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ادھر فرش پر، زمین پر خوشی کے ساتھ صحابہ اکرام نعرے لگا رہے تھے اور خوشی منا رہے تھے۔ اسی لمحے آسمان سے جبرائیل امین نازل ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاروق اعظم کے قبول اسلام پر فقط فرش پر نعرے نہیں لگ رہے اور فقط زمین پر خوشی کا اظہار نہیں ہو رہا، آپ ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھیں، آسمان پر اور عرش پر رب ذوالجلال بھی اور جتنے ملائکہ ہیں عمر کے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں سارے ملائکہ خوشی کے طور پر نعرے لگا رہے ہیں۔ تو فاروق اعظم کے قبول اسلام پر فرش پر بھی دھوم تھی اور عرش پر بھی دھوم تھی۔ آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام فرش پر خوشی منا رہے تھے، رب ذوالجلال ملائکہ کے ساتھ عرش پر خوشی منا رہا تھا اور ایک نعروں کا ماحول اور سما تھا۔ اس عظمت اور شان کے ساتھ آقا علیہ السلام نے مانگا اور رب ذوالجلال نے عطا فرما دیا۔ شام کو مانگا، صبح اللہ پاک نے عطا فرما دیا۔ اس میں آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان بھی دیکھیں، ایک دن کا وقفہ بھی نہیں پڑا دعا اور قبولیت میں۔ اللہ پاک کو گوارا ہی نہیں تھا کہ میرا محبوب دعا کرے اور تاخیر ہو جائے قبولیت میں۔ شام رات کو مانگا، صبح ہوتے ہی اللہ پاک نے لا کے قدموں میں کھڑا کر دیا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی عظمت اور شان ہے۔ تو اس عظمت سے آقا علیہ السلام نے مانگا، اللہ پاک نے عظمت اور شان کے ساتھ انہیں عطا فرما دیا، اور ایسے عطا فرمایا کہ فرش و عرش پر ان کے ایمان کی دھوم تھی۔ انسان کیا، ملائکہ ان کی قبول اسلام پر دھوم مچا رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے۔ پھر اسی طرح یہ تو تھا اسلام، قبول اسلام ہو گیا ان کا، اسلام قبول کر لیا۔ اب جو دعا مانگی تھی اللہم اعز الاسلام، باری تعالیٰ عمر کے اسلام، قبول اسلام کے ذریعے اسلام کو عزت دے، اسلام کو قوت دے، اسلام کو طاقت دے۔ یہ اس دعا کی قبولیت کہاں گئی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اسلام تو قبول ہو گیا، اس دعا کی قبولیت کہاں گئی؟ تو ہاں، اسلام قبول کرتے ہی
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تلوار نکال لی۔ عبادت چونکہ چھپ چھپ کے ہوتی تھی، نمازیں چھپ چھپ کے ہوتی تھی، اللہ کا نام چھپ چھپ کے بند کمرے میں لیا جاتا تھا، تو انہوں نے اسلام قبول کیا، فوراً تلوار نکال لی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے بعد اللہ کا نام بند کمرے میں نہیں لیا جائے گا، کعبے کے کھلے صحن میں بلند ہوگا، علن اعلان اللہ کا نام لیا جائے گا۔ تلوار نکال لی، آقا علیہ السلام نے اجازت دے دی، فرمایا صحابہ اکرام کو صحن کعبہ میں اذان کہی جائے۔ تو ایک صحابی آگے بڑے صحن کعبہ میں، انہوں نے اذان کہی، اللہ کا نام بلند ہوا۔ پہلی اذان تاریخ اسلام میں جو علن اعلان کہی گئی، علن اعلان پہلی اذان جو کہی گئی، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور پہلی بار اللہ کا نام علن اعلان لیا گیا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے قبول اسلام پر لیا گیا۔ ادھر صحن کعبہ میں اذان کی آواز بلند ہوئی، اللہ کا نام بلند ہوا۔ مکے کی فضاؤں میں جب اللہ کا نام گونجا اور کافروں کے کانوں میں پڑا، ابو جہل نے سنا، ابو لہب نے سنا، عتبہ و شیبہ نے سنا، کفار مکہ نے سنا، ان کے کانوں میں جب اللہ کا نام پڑا تو کافر لوگ تیزی کے ساتھ دوڑے، کسی نے تلوار پکڑ لی، کسی نے نیزہ پکڑ لیا، کسی نے بھالا پکڑ لیا، جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ لے کے بھاگا، اور چیخنے چلانے لگے کہ کس نے جرت کی ہے اللہ کا نام بلند کرنے کی، کس نے ہمت کی ہے اللہ کا نام لینے کی، آج اسلام کی طاقت کا سر کچل کے رکھ دیں گے۔ وہ دوڑے تلواریں نیزے لے کر پہاڑیوں کے دامن سے نکلے، ان میں سے جو کافر تلوار لے کے آگے بڑھتا، سامنے عمر فاروق کا سراپا کھڑے دیکھتے، وہیں سے واپس پلٹ جاتے، کسی کو جرت نہ ہوتی آگے بڑھنے کی۔ یہ تھی آقا علیہ السلام کی دعا، اللہم اعز الاسلام، باری تعالیٰ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اسلام کی عزت سے مراد یہی تھا، پہلے اسلام چونکہ چھپا ہوا تھا اب ظاہر ہو گیا، عبادت ظاہراً ہونے لگی، مسلمان کمزوری، مجبوری، محکومی کی کیفیت سے نکل آئے اور مسلمانوں کو شوکت و غلبہ نصیب ہو گیا۔ اور اس طرح آقا علیہ السلام کی دعا قبولیت کو جا پہنچی۔ تو جو کافر آگے بڑھتا، فاروق اعظم کو دیکھتا، وہیں سے واپس پلٹ جاتے، کسی کو ہمت اور جرت نہ ہوتی آگے بڑھ کے روک سکے۔ اس پر آقا علیہ السلام نے ان کی اس عظمت اور شان کو اور اس جلال اور روب کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر آج سے عمر نہیں، عمر فاروق ہے۔ اس مقام پر لقب ملا آپ کو فاروق کا۔ فاروق کا معنی ہے فرق کرنے والا، واضح کرنے والا۔ تو فرمایا عمر نے اسلام میں آ کر اسلام اور کفر میں فرق کر دیا ہے، اسلام اور کفر کو جدا جدا کر دیا ہے۔ کفر ایک طرف سہما ہوا، تکتا رہ گیا، اسلام عظمت کے ساتھ عبادت کرتا رہا۔ تو فرمایا اس پر فرمایا عمر آج سے عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ان آپ کے قبول اسلام پر جن کا آج ہم عرس منا رہے ہیں اور جن کی یاد میں جمع ہیں، بیٹھے ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جن کے ساتھ رب ذوالجلال بھی محبت کرتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے رب سے مانگ کر انہیں لیا تھا، اور ان کے قبول اسلام پر اسلام علن اعلان اجاگر ہونے لگا، عظمت اور شان و شوکت کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ یہ آپ کی عظمت اور شان ہے۔ اور اس طرف تو خوشی کا سما اور ماحول تھا، نعرے تھے، جشن کا سما تھا صحابہ اکرام میں اور آسمانوں میں ملائکہ میں۔ دوسری طرف بھی اب دیکھیں ان کا حال کیا تھا، دشمنان اسلام کا، منکرین مصطفیٰ کا، دشمنان مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا حال کیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا معجم میں، امام حاکم نے اس کو مستدرک حاکم میں روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں روایت کیا، اور امام حاکم نے فرمایا ھذا وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو
عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما اسلم عمر قال المشركون اليوم قد انتصف القوم منا، جس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا اور اللہ کا نام علن اعلان بلند ہوا، مشرک لوگ اس دن کہنے لگے اور کافر لوگ، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ، دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے ہائے افسوس، آج کے دن ہماری قوم دو حصوں میں بٹ گئی، ہماری طاقت دو حصوں میں بٹ گئی اور ہماری قوت پاش پاش ہو گئی۔ آج کے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کمر کو توڑ کے رکھ دیا اور ہماری طاقت کو آدھا کر دیا۔ گویا ان کی آدھی قوت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفر سے نکلنے سے آدھی قوت ختم ہو گئی، اور اسی وجہ سے آپ نے اسلام قبول کیا تو گھر گھر میں جا کے ابو جہل، ابو لہب ان کے دروازے کھٹکھٹا کے کہے کہ خبردار آج کے بعد میرے محبوب کی مخالفت کرنا چھوڑ دو، آج کے بعد ان کو پریشان کرنا چھوڑ دو، عبادت میں ٹانگ اڑانا چھوڑ دو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اسی عظمت اور شان کے ساتھ تاریخ میں آتا ہے کل صحابہ اکرام میں سے، مہاجرین میں سے جنہوں نے ہجرت کی، آپ نے عظمت اور شان کے ساتھ ہجرت کی۔ ہر کوئی چھپ چھپا کے نکلا، رات کے اندھیروں میں نکلے، مگر واحد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو دن کے اجالے میں نکلے اور کافروں کو للکار للکار کے سامنے ان کے کہتے تھے ہے کسی میں جرت تو آ کے عمر فاروق کو روک لے۔ عمر آج ہجرت کر رہا ہے، اپنے محبوب کے کہنے پہ مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہے، کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو تو میرا راستہ روک لے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو تو میرا راستہ روک لے، کسی نے اپنی جان سے ہاتھ دھونا ہو تو میرا راستہ روک لے۔ علل اعلان للکار للکار کے کہتے تھے اور ہجرتی شان سے کی۔ تاریخ میں آتا ہے، روایات میں، کسی کافر میں جرت نہ تھی کہ سیدنا عمر فاروق کا راستہ روک سکے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ کا ابتدا سے لے کے دور خلافت تک بحمداللہ تعالیٰ اسی طرح روب اور جلال اور دبدبہ اسی طرح آپ کا قائم و دائم رہا۔ تو یہ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ تھا، اور اس پر اہل فرش اور اہل عرش کا خوشی منانا اور نعرے لگانا اور جشن کا ماحول پیدا کرنا، یہ اس کا بیان تھا حدیث پاک کی روشنی میں۔ اب آگے میں اسی حوالے سے آپ کے قبول اسلام پر ہی، بات ہماری بہت دور نکل آئی، ابھی ہم آپ کے قبول اسلام پر ہیں، اسی حوالے سے چونکہ بات شروع ہو گئی تو ایک عقیدے کا خاص پیغام بھی ہے، اس کو دلوں میں ذہنوں میں بٹھا لیں اور اچھے طریقے سے یاد کر لیں، اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے۔ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، امام حاکم نے روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں روایت کیا، علاوہ ازیں اور کتب میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آقا اسلام کی بارگاہ میں تھے آپ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرب صدر عمر بن الخطاب حين اسلم 3 مرات ثم يقول اللهم اخرج من غل وابدله ایمانا ويقول ذلك 3 مرات۔ آقا علیہ السلام نے ان کے قبول اسلام کے بعد اپنا دست مبارک اٹھایا اور 3 بار، حدیث میں آتا ہے 3 بار، ضرب صدر عمر بن الخطاب، ان کے سینہ اقدس پہ اپنا دست مبارک مارا، اس طرح مس کیا، مارا 3 بار، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اٹھائے اور 3 بار عرض کیا باری تعالیٰ عمر کے دل میں جتنا بھی میل کچیل غل ہے اور کفر کے اثرات، جاہلیت کے اثرات جتنے بھی باقی ہیں، ان سارے اثرات کو نکال دے اور ان کو ایمان کے ساتھ بدل کر عمر کے دل کو ایمان سے بھر دے۔ وَيَقُولُ ذَلِكَ 3، 3 بار آقا علیہ السلام نے یہ دعا کی۔
3 بار دست مبارک ان کے سینے پہ مارا اور 3 بار دعا کی، باری تعالیٰ ان کے دل سے غل کو نکال دے، میل کچیل کو نکال دے، کفر کے اثرات کو نکال دے، وَأَبْدِلْهُ ایمانا، اس کو ایمان سے بدل دے، عمر کے دل میں نور ایمان کو پیدا فرما دے، نور ایمان کو بھر دے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سوال ہے آپ سے، اس سے نتیجہ نکلے گا، سوچ کے جواب دیں، کیا پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ بولیے، سارے بولیں بلند آواز سے، پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے، کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام نے، اب یہ بات سمجھنے والی ہے، جب ایک بار ہی دعا فرما دیتے اور ایک بار ہی دست مبارک لگا دیتے، اس میں بڑی عظمت اور شان تھی۔ جب 3 بار ان کے سینہ اقدس پہ ہاتھ مبارک مارا اور 3 بار عرض کیا باری تعالیٰ سارا میل کچیل اور غل عمر کے سینے سے دل سے نکال دے اور نور ایمان کو بھر دے، تو جب دعا کی، دعائے مصطفیٰ قبول ہو گئی۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، مصطفیٰ نے دعا کے ذریعے رب سے کہا کہ میل کچیل نکال کے دعا مقام قبولیت پا گئی۔ عمر فاروق کے دل میں جتنا میل کچیل غل اور کفر کے اثرات تھے وہ سارے نکل گئے، رب ذوالجلال نے ان کے دل کو نور ایمان سے بھر دیا ہے، ان کے ایمان کی ضمانت مل گئی، ان کے ایمان کی گارنٹی مل گئی۔ اب آج 2 ٹکے کی خاطر اس طرح کے پروپیگنڈے کرنے کے معاذ اللہ وہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد ایمان سے پھر گئے تھے، ان کے پاس ایمان نہ رہا۔ یہ جاہل لوگ اپنا پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، ملا ذاکر لوگ معاذ اللہ اس طرح کے پروپیگنڈے اور لوگوں کو کم علمی جہالت کی وجہ سے گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، حضور علیہ السلام عرض کریں باری تعالیٰ میل کچیل غل سارا نکال کر ایمان داخل کر دے، ایمان بھر دے، مصطفیٰ تو عمر کے دل میں ایمان داخل کریں، اور ظالم لوگوں تم ایمان نکال کے کفر داخل کرتے پھرتے ہو۔ کس کی مانے؟ مصطفیٰ کی مانے یا ذاکر و ملاؤں کی مانے؟ ایمان کس سے ملا ہے؟ عقیدہ کس سے ملا ہے؟ تو عقیدہ ایمان ہمیں ملا نے نہیں دیا، مصطفیٰ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ غل اور وہ کفر اور وہ نفاق کیسا ہے کہ جس کو مصطفیٰ نکال دے اس کی جرت اور مجال کے آگے واپس آ جائے، اس کی مجال اور جرت کے آگے حضور کہیں نکل جا اور اللہ پاک نکال دے تو بغیر آقا علیہ السلام کے بلائے وہ واپس چلا آئے۔ اس پر ایک حدیث بڑے اختصار سے آپ کو سناتا ہوں، بات مزید سمجھ میں آ جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کے معجزات کے باب میں حدیث ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح مسلم میں صحاح کی حدیث ہے، کثرت کے ساتھ ائمہ حدیث نے، درجنوں ائمہ حدیث نے اس کو روایت کیا ہے، معروف حدیث ہے۔ یہ مدینہ پاک میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ جمعہ کے دن آقا علیہ السلام ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے خطاب کرنے کے لیے۔ دوران خطاب ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال ہلاک ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی، فصلیں تباہ ہو گئی، جانور ہلاک ہو گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، غلہ تباہ ہو گیا، فصلیں تباہ ہو گئی، دعا کریں اللہ پاک بارش کا نزول فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے دوران خطاب ہاتھ مبارک اٹھا دیے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، دوران خطاب ہاتھ اٹھا دیے، باری تعالیٰ بارش کا نزول فرما۔ انس ابن مالک کہتے ہیں، اور پوری مسجد نبوی میں کل صحابہ اکرام اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، گواہ ہیں، وہ شاہدین ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابھی آقا علیہ السلام نے چہرہ مبارک پر دست اقدس پھیرے نہ تھے دعا کے بعد۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں دور دراز تک کہیں بادلوں کا کوئی نام و نشان نہ تھا، کڑی دھوپ تھی،
قحط تھا، بارش آتی نہیں تھی، اور دور دراز تک بادل کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے دستے مبارک اٹھائے اور ابھی چہرہ اقدس پہ ہاتھ مبارک پھیرے نہ تھے کہ بارش کا نزول ہو چکا تھا۔ ابھی ہاتھ مبارک پھیرے نہ تھے، بارش برسنے لگی۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم جمعہ پڑھ کے باہر نکلے تو گلیاں پانی کے ساتھ بہہ رہی تھی، اس قدر بارش ہوئی۔ تو بارش ہوتی رہی، ہم نماز پڑھ کے گھروں کو چلے گئے، شام ہو گئی، بارش جاری رہی۔ اب یہ بات جس کے لیے میں نے یہ حدیث سنائی یہ سمجھنے والی ہے۔ شام ہو گئی، بارش جاری رہی، اگلا دن آ گیا، بارش جاری رہی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی۔ یہ صحیح ستہ میں حدیث ہے، میں ذمہ دار ہوں اس کا، درجنوں کتب حدیث میں آئی ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں رکی۔ اگلا دن آیا، تیسرا دن آ گیا، بارش جاری رہی، چوتھا دن حتیٰ کہ اگلا جمعہ آ گیا، ہفتہ گزر گیا، اگلا جمعہ آ گیا تو آقا علیہ السلام ممبر پہ خطاب کے لیے جلوہ افروز ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے وہی شخص یا کوئی اور کھڑا ہوا، اس نے ہاتھ باندھ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے۔ پہلے جب بارش نہیں ہوتی تھی تو تب عرض کیا آقا مارے گئے، اب اتنی آئی پھر عرض کیا آقا مارے گئے۔ بارش اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ مال ہمارا ڈوب گیا، فصلیں ڈوب گئیں، گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا، کاروبار بند ہو گئے، دعا کر دیں اللہ پاک بارش کو روک دے، روک دے۔ اب ہفتہ پورا بغیر رکے تسلسل کے ساتھ بارش جاری رہی۔ اب عالم تصورات میں اگر بارش سے پوچھا جائے کہ پہلے تو آتی نہیں تھی اور اب آئی ہے تو اتنی آئی کہ ایک لمحے کے رکے بغیر تسلسل کے ساتھ پورا ہفتہ جاری رہی۔ کیوں؟ اس نے کہا تم نے دیکھا نہیں، آئی اپنی مرضی سے نہیں، مصطفیٰ نے بلایا تب آئی ہوں، مصطفیٰ نے بلایا تھا تب آئی ہوں، تقدیر میں نہیں تھی، معمول میں نہیں تھی۔ معمول میں آتی تو اتنی طویل بارش کبھی نہیں ہوئی کہ بغیر رکے تسلسل سے ایک ہفتہ جاری رہے، تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا۔ اس نے کہا اگر معمول سے آئی ہوتی، تقدیر کے مطابق آئی ہوتی تو رک جاتی، مگر میں معمول سے تقدیر سے تو آئی نہیں، میں تو آئی ہوں مصطفیٰ کے بلانے سے۔ اب میری کیا مجال کہ مصطفیٰ نے بلایا ہو اور جانے کے لیے نہ کہیں تو چلی جاؤں، میرے اندر تو اتنی جرت اور مجال اور ہمت نہیں کہ حضور کے بھیجے بغیر چلی جاؤں۔ اگر مصطفیٰ کے بغیر منع کیے بغیر، مصطفیٰ کے روکے بغیر منع کیے بغیر رک جاؤں اور چلی جاؤں، مجھ سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ معلوم نہیں اللہ پاک میرے ساتھ کیا حال کرے، مجھے اٹھا کے نظام کائنات سے باہر پھینک دے کہ محبوب نے بلایا تھا ان کی مرضی کے بغیر ہی واپس چلی آئی۔ بارش نے کہا میرے اندر تو اتنی جرت اور ہمت نہیں، بلایا مصطفیٰ نے تھا، رب نے بھیج دیا اور مجھے کہا کہ مصطفیٰ کے لبوں کی طرف دیکھتی رہے، مصطفیٰ کے لبانے مبارک کی طرف تکتی رہے، جب تک میرا محبوب تمہیں اجازت نہ دے چلی جا، تب تک تجھے جانے کی اجازت نہیں، برستی رہے۔ تو بارش سارا ہفتہ برستی رہی۔ اس صحابی نے عرض کی آقا دعا کریں، تباہ ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے حدیث میں آتا ہے یوں نہیں عرض کیا باری تعالیٰ بارش روک دے، یوں عرض کرتے تو یہ بات سمجھ میں نہ آتی۔ حدیث میں دوران خطاب انگلی مبارک اٹھائی اور اس طرح گھمایا اور عرض کیا اللہم حوالینا ولا علینا۔ حدیث میں انگلی مبارک گھما کے عرض کیا باری تعالیٰ اس بارش کو ہم سے روک دے، آس پاس میں جاری رہے، ارد گرد جاری رہے، ہم سے روک دے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، جدھر جدھر مصطفیٰ کی انگلی کا اشارہ ہوا بادل وہاں سے چلتے گئے، بارش وہاں سے رکتی گئی۔ ہم جمعہ پڑھ کے نکلے، مدینہ میں بارش تھم گئی تھی، مدینہ کے آس پاس بارش جاری تھی۔ تو جدھر مصطفیٰ نے بلایا بارش ادھر آ گئی، جب تک مصطفیٰ نے جانے کا نہ کہا بارش تسلسل کے ساتھ برستی رہی۔ جہاں سے مصطفیٰ نے کہا بادل چلا جائے، بارش چلی گئی، جدھر مصطفیٰ نے
تو یہ تو کائنات کی ہر ایک شے مصطفیٰ کے لبوں کی طرف تکتی رہتی ہے، جیسے مصطفیٰ کہتے ہیں رب ذوالجلال ویسے کر دیتا ہے۔ تو ایک بارش کو بھی علم ہے کہ مصطفیٰ نے بلایا ہے، ان کے منع کیے بغیر جا نہیں سکتی، ان کے منع کیے بغیر جا نہیں سکتی۔ میں بات کو ختم کروں، جنگ بدر کا جب اختتام ہوا، حدیث میں آتا ہے، امام احمد نے مسند احمد میں روایت کیا ہے، بڑی ایمان افروز بات ہے یہ۔ آقا علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں، کفار کو ماری، اس پہ فتح نصیب ہو گئی، جنگ بدر کا اختتام ہو گیا۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے اسی میدان بدر میں نماز ادا فرمائی، جماعت کروائی۔ وہ فرضی نماز تھی یا شکرانے کی، یہ اللہ جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے۔ جماعت کروا رہے تھے تو نماز کے بعد صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ انہوں نے عرض کیا، حضور آپ حالت نماز میں تھے اور مسکرا رہے تھے، مسکرا رہے تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا مسکرانے کی وجہ کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، مقتدی پیچھے کھڑے ہوں، امام آگے کھڑا ہو، امام کا منہ اس طرف ہے، مقتدی اس طرف ہے، امام اگر مسکرائے بھی تو مقتدیوں کو امام کے مسکرانے کی خبر نہیں ہوتی، امام کا منہ تو آگے ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک ہی بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ اکرام حالت نماز میں بھی دائیں بائیں سے کوشش کرتے تھے کہ مصطفیٰ کا مکھڑا نظر آ جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ وہ دائیں بائیں سے بھی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا، آقا نماز کی حالت میں مسکرا رہے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں پوچھ لیا ہے تو سنو، ملائکہ کو لے کے جبرائیل آئے تھے بدر کے میدان میں مدد کے لیے، جنگ ختم ہو گئی، جبرائیل واپس چلا، ہم نماز میں داخل ہو گئے۔ جبرائیل نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام تو نماز پڑھانے لگے ہیں، تو اس نے کہا اب اجازت کیا لینی، جنگ میں مدد کے لیے آئے تھے، اللہ پاک نے فتح دے دی، جنگ ختم ہو گئی، اب واپس چلے جاتے ہیں۔ جبرائیل اپنا دستہ لشکر فرشتوں کا لے کے واپس پلٹا، آسمان کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی تو اندر سے پوچھا گیا کون؟ معلوم تو تھا مگر دنیا کو دکھانا تھا مقام آقا علیہ السلام کا۔ پوچھا کون؟ جبرائیل نے کہا کہ جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جنگ بدر سے آ رہا ہوں، فتح ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، ملائکہ کو ساتھ لے کے آ رہا ہوں۔ اس پر پھر آگے سے سوال ہوا، آ تو گئے ہو، میرے مصطفیٰ سے پوچھ کے آئے ہو یا بغیر پوچھے آئے ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھ کے آئے ہو یا بغیر پوچھے آ گئے؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ میں پوچھ نہیں سکا، آقا علیہ السلام جنگ ختم ہو گئی، نماز میں داخل تھے، نماز پڑھ رہے تھے، میں نے کہا جنگ ختم ہو گئی، فتح ہو گئی، مقصد پورا ہو گیا، اب کیا پوچھنا، میں سیدھا ویسے ہی واپس چلا آیا۔ آواز آئی جبرائیل پر آسمان کا دروازہ بند ہے، جاؤ پہلے مصطفیٰ سے اجازت لو پھر تم پر دروازہ کھلے گا۔ تو جبرائیل بھی بغیر اجازت کے چلا جائے، مصطفیٰ بلائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کل ملائکہ کا استاد ہو، عرشی ہو، فرشتوں کا شیخ ہو، وہ بغیر اجازت لیے چلا جائے، رب ذوالجلال اس کو آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو آپ اندازہ کریں اس غلم میں کیا مجال، مصطفیٰ نکال دیں ظالم لوگ پھر داخل کرتے۔ یہ ظالم لوگوں کی جسارت تو ہو سکتی ہے، اتنی جسارت تو خود کفر اور غلم میں بھی نہیں ہے کہ حضور کے نکالنے کے بعد بھی وہ واپس چلا آئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا باری تعالیٰ عمر کے دل سے سارا میل کچیل اور غل کو نکال دے، کفر کے اثرات کو نکال دے، وَأَبْدِلْهُ ایمانا، اور عمر کے دل میں ایمان کو بھر دے، اس کو ایمان سے تبدیل فرما دے۔ سو دعا قبول ہو گئی آقا علیہ السلام کی، پیغمبر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دعا قبول ہوئی تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے، اس پہ ہمیں ایمانوں کو قائم کرنا چاہیے، اس عقیدے پر حضور علیہ السلام کی دعا پر سارا میل کچیل غل روز قیامت تک سارا نکال دیا اللہ رب العزت نے، اور نور ایمان کو بھر دیا ان کے سینہ اقدس میں۔ سو اس پر صحابہ اکرام، آپ کی عظمت اور شان، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ،
ان کا ادب احترام ہم پر لازم اور واجب ہے، صحابہ اکرام کا ادب اور احترام ہم پر لازم ہے۔ محرم الحرام کی یکم آج کی تاریخ میں آپ کی شہادت ہوئی، ذوالحجہ کے آخری ایام میں حملہ ہوا تھا آپ پر، اور پھر یکم محرم 2-3 دن آپ زندہ رہے، آج کے دن یکم محرم الحرام کو جام شہادت نوش فرما گئے۔ اسلامی سال کا اختتام بھی شہادت اور قربانی پر ہوتا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر 18 ذوالحج کو آپ کا یوم شہادت، اور اسلامی سال کی ابتدا بھی شہادت اور قربانی سے ہوتی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور شہادت، پھر بعد ازاں شہادت 10 محرم الحرام کو سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک شہادت خود اپنے درجہ کمال کو جا پہنچتی ہے اور مکمل ہوتی ہے۔ سو اسی سلسلہ میں اسلام ابتدا سے انتہا تک قربانی پر تعبیر ہے، مال کی قربانی ہو، وطن کی قربانی ہو، اسی طرح جان کی قربانی ہو، وقت کی قربانی ہو، اسلام قربانی پہ تعبیر ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے جتنی قربانی دی، وہ خواہ مال کی ہو، خواہ وقت کی ہو، خواہ جان کی ہو، جو جتنی قربانی میں آگے بڑھتا گیا اسلام اسے اتنا اونچا اور بلند کرتا گیا۔ سو اسی حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہماری اسی جامعہ مسجد حسن معراج میں آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی محبت کے سلسلہ میں اور صحابہ اکرام کے ذکر پاک کے سلسلہ میں 10 روزہ محافل منعقد ہوں گی بعد از نماز عشاء۔ تمام احباب کو خصوصاً دعوت بھی دی جاتی ہے، اپنا فریضہ ایمانی سمجھتے ہوئے آقا علیہ السلام کی اہل بیت اور صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے ضرور ان 10 روزہ محافل میں ہر روز معمول کے ساتھ شرکت کریں۔ 1 گھنٹے کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ، نماز عشاء کے فوراً بعد ایک تلاوت اور ایک نعت، اور 40 سے 45 منٹ کا خطاب ہوگا صحابہ اکرام کی عظمت پر، اہل بیت اطہار کی عظمت پر، اور انشاءاللہ بہت اہم موضوعات ہیں ان پر گفتگو ہوگی۔ فریضہ ایمانی سمجھتے ہوئے محبت اہل بیت اطہار کا اظہار کرتے ہوئے ان پروگرامز میں ضرور شرکت کریں۔ انشاءاللہ آپ کی شہادت کا، آپ کے انداز حکمرانی کا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ بعد از عشاء، چونکہ پہلا پروگرام ہوگا تو آپ کا یوم شہادت ہے، اسی تسلسل میں ہوگا۔ ایک اور گزارش، احباب اپنے گھروں میں، یہ تو اجتماعی طور پر مسجد میں ہوگا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کسی بھی ہستی کا یوم شہادت آئے، یوم وصال آئے، عرس آئے تو فردن بھی اہتمام کیا کریں۔ فاروق اعظم خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم شہادت ہے، اپنے گھروں میں خاص اہتمام نہ صحیح، اپنے گھر میں جو خود کے کھانے کے لیے کھانا بنائیں وہ دسترخوان پہ سامنے رکھ کے فاتحہ، اخلاص، قرآن پاک میں جو آیات آپ کو آتی ہوں وہ پڑھ کے ان کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز ان کی بارگاہ میں یہ ہدیہ رد نہیں ہوگا، روز قیامت بھی آپ کے کام آئے گا، آپ کی رضا حاصل ہوگی، آقا علیہ السلام کی رضا نصیب ہوگی، اللہ پاک کی رضا نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت صحابہ اکرام کی، اہل بیت اطہار کی ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔